معقول. ہاں وضو کے اندر اختصار کرنا، طہارت حاصل کرنے کے لیے اختصار کرنا 4 انداموں کے دھونے پر، یہ بات معقول نہیں ہے. تو نص میں ایک چیز تو معقول ہو گئی، وہ کیا کہ خروج نجاست کو زوال طہارت میں تاثیر ہے. سیدھی بات ہے، ٹھیک بات ہے، عقل بھی مانتی ہے. لیکن دوسری بات جو آپ کرتے ہیں کہ بھئی اب کیا کرو، اب 4 انداموں کو دھو لو، ایک کو مسا 3 کو دھو لو. تو اس پر اختصار جو ہے یہ قیاس کے خلاف ہے. جیسے امام شافعی نے کہا تھا کہ یہ قیاس کے خلاف ہے، ہم بھی کہتے ہیں یہ قیاس کے خلاف ہے. تو لیکن وہ دوسری چیز جو معقول چیز ہی وہ امام شافعی نے ذکر نہیں کی تھی نا. نص کے اندر 2 چیزیں ہیں، ایک معقول چیز ہے جو قیاس کے موافق ہے، ایک غیر معقول ہے جو قیاس کے خلاف ہے، عقل کے خلاف. لیکن دیکھیں جہاں سبیلین سے نجاست خارج ہو گئی، بات سمجھے، جب سبیلین سے خروج نجاست ہوا تو خروج نجاست کے ساتھ ساتھ حکم لگ گیا، کون سا؟ زوال طہارت کا. زوال طہارت کا حکم لگ گیا. کیوں لگا بھائی؟ علت کیا ہے؟ فرماتے ہیں علت یہ ہے کہ یہ آدمی بے وضو کیوں ہو گیا، اس کی طہارت کیوں گئی؟ کہ خروج نجاست ہو گیا، سبیلین سے خروج نجاست ہو گیا. بس یہ علت ہے، جو سبیلین سے خروج نجاست ہو جائے تو وہ بھی مزیل طہارت ہے. یہی حکم آپ دیکھیں، یہی علت آپ غیر معتاد چیز میں دیکھیں. عادتاً تو انسان بول براز کرتا ہے نا سبیلین سے، یا عادتاً تو انسان چھوٹا پیشاب کرتا ہے سبیلین میں سے کسی ایک سے. عادتاً حیض تو نہیں آتا ہے، عادتاً استحاضہ کا خون تو نہیں آتا ہے، عادتاً کیڑا تو نہیں نکلتا ہے، عادتاً پتھر تو نہیں نکلتا ہے. لیکن ان سب چیزوں سے بتائیں وضو ٹوٹتا ہے کہ نہیں ٹوٹتا؟ استحاضہ آ جائے، غیر عادی چیز ہے. تو خروج نجاست کی یہ علت پائی گئی، خروج نجاست کی، اگرچہ غیر عادی چیز نکلی ہے، غیر معتاد چیز نکلی ہے، لیکن چونکہ خروج نجاست جو ہے یہ علت ہے زوال طہارت کے لیے. تو استحاضہ کا خون جو ہوتا ہے وہ بھی خروج نجاست ہے، تو لہذا طہارت زائل. حیض کا خون آئے وہ بھی خروج نجاست ہے، لہذا طہارت زائل. کیڑا نکلے وہ بھی خروج نجاست ہے، سمجھ میں آ گئی ہے؟ کوئی پتھر نکلے وہ بھی خروج نجاست ہے. لہذا ان سب چیزوں سے جو خروج نجاست والی علت پائی گئی، اگرچہ غیر معتاد چیزیں تھیں، عادتاً ایسا نہیں ہوتا تھا، لیکن علت پائی گئی اس میں، لہذا طہارت گئی. تو پتہ لگا کہ یہ جو علت ہے یہ جہاں پائی جائے، چاہے معتاد ہو چاہے غیر معتاد ہو، تو یہ حکم اس کے ساتھ لگے گا. کون سا حکم؟ زوال طہارت کا. جب نجاست خارج ہو جائے تو زوال طہارت کا حکم اس کے اوپر لگے گا. غیر عادی میں بھی آپ نے دیکھ لیا. اسی طرح ہمارے ائمہ فرماتے ہیں کہ غیر سبیلین سے بھی جو نکلے، یہی علت اگر پائی جائے، جو چیز غیر سبیلین سے نکلی ہے تو وہ اگر نجاست خارجہ ہے، نجاست خارجہ ہے تو علت پائی گئی. تو جب علت پائی گئی، خروج نجاست کی علت پائی گئی، تو حکم لگ جائے گا. حکم کون سا ہوگا؟ زوال طہارت کا. سمجھ میں آ گئی ہے؟ اب آپ سمجھ گئے ہوں گے
کہ غیر سبیلین ما خرج من غیر سبیلین سے وضو ٹوٹتا ہے، اس کو ہمارے ائمہ نے یہ دلیل عقلی ہے، یہ قیاس ہے، اس کو قیاس کر دیا کس کے اوپر؟ ما خرج من السبیلین پر۔ سمجھ میں آ گئی ہے؟ تو ما خرج من السبیلین میں جو علت تھی وہ ادھر بھی پائی گئی، جو خروج نجاست ہے۔ اچھا، اب آپ کہیں گے کہ ٹھیک ہے چلو قیاس تو آپ نے کر دیا، وہ تو بات معقول تھی کہ بھئی خروج نجاست کو زوال طہارت میں اثر ہے اور تاثیر ہے، لیکن یہ دوسری بات جو آپ غیر معقول کو بھی متعدی کرتے ہیں، غیر معقول بات کیا تھی کہ آپ 4 اندام دھو لیں، بس زوال طہارت تو ہو گیا نا، چلو ہو گیا، لیکن اب آپ کو چونکہ 4 اندام دھونے کا جو حکم ہے یہ تو خلاف قیاس ہے، تو جو حکم خلاف قیاس آ جائے، جیسے امام شافعی نے فرمایا تھا، ہمارا بھی وہی مذہب ہے کہ جو حکم خلاف قیاس آ جائے، خلاف عقل آ جائے، قیاس کے خلاف ہو، وہ اپنے مورد پر بند ہوتا ہے، اس کے اوپر دوسرے کو قیاس نہیں کیا جا سکتا۔ تو اب اعتراض یہ ہوتا ہے کہ یہ 4 اندام کے اوپر جو اکتفا ہے، 4 اندام دھونے کے اوپر، یہ تو غیر معقول بات ہے نا، تو اس کے اوپر تو یہ غیر معقول حکم آیا ہے کس میں؟ نص میں، مورد میں، لہذا یہ اپنے مورد کے اوپر، وہ مورد کون سا تھا؟ سبیلین، لہذا یہ سبیلین سے جو نکلے گا اس کے اوپر بند ہوگا، اس شخص کے لیے وضو کرنا 4 اندام دھونے میں اختصار ہے، اور جو غیر سبیلین سے نجس نکلے گی، جو طہارت اس کی ختم ہو جائے گی، اس کے لیے تو یہ حکم نہیں ہونا چاہیے، کیونکہ یہ تو متعدی نہیں، یہ تو غیر معقول ہے، یہ تو حکم غیر معقول ہے۔ تو غیر معقول نص جہاں پر وارد ہو جائے، حکم جہاں پر وارد ہو جائے، وہ اپنے مورد میں بند ہوتا ہے، لہذا سبیلین سے جو چیز نکلے اس پر آپ نے وضو واجب کر دیا، ٹھیک ہے، وہ 4 اندام دھونے سے اس کی طہارت آ جائے گی، لیکن غیر سبیلین سے جو نکلے گی اس سے وہاں 4 اندام والا حکم تو نہیں جا سکتا، یہ تو غیر معقول ہے، یہ تو متعدی نہیں ہوگا وہاں پر۔ یہ سوال پیدا ہوتا ہے، اس کا جواب ہماری طرف سے، احناف علماء کی طرف سے یہ ہے، دیکھیں کہ بھائی نص کے اندر 2 چیزیں تھیں، ایک معقول تھی، ایک قیاس کے مطابق تھی کہ خروج نجاست کو زوال طہارت میں تاثیر ہے، ایک معقول یہ بات تھی، اور دوسری بات یہ غیر معقول تھی کہ وضو میں آپ طہارت میں اختصار کریں 4 اندام پر، یہ غیر معقول تھی۔ تو نص میں 2 چیزیں تھیں، ایک نہیں تھی۔ ایک کو تو آپ نے مان لیا نا کہ ایک کو تو متعدی کر دیا ہے، کیونکہ اس کی علت، منصوص میں جو علت تھی وہ غیر سبیلین سے جو نجاست خارج ہو جائے، وہ علت ادھر بھی پائی گئی، لہذا زوال طہارت تو ہو گیا نا، وہ حکم تو متعدی ہو گیا جو معقول تھا۔ اب نص میں اگر دوسرا حکم ہے غیر معقول، تو اگر ایک کو آپ متعدی کرتے ہیں اور دوسرے کو متعدی نہیں کرتے ہیں، تو آپ کے قیاس نے تو نص کے حکم کو ہی فاسد کر دیا، قیاس سے تو نص کا حکم ہی فاسد ہو گیا، تو ایسا قیاس تو قیاس ہی نہیں ہوتا بھائی۔ اس لیے لازماً جب ایک علت متعدی ہو گئی ہے جو معقول تھی، ایک حکم متعدی ہو گیا جو معقول تھا، علت کے اوپر مبنی ہو کر متعدی ہو گیا، غیر سبیلین سے ما خرجہ کی طرف ہو، سمجھ آ گئی ہے؟ تو جو غیر معقول ہے وہ بھی طبعاً و بالعرض وہ بھی متعدی ہو جائے گا، لہذا غیر سبیلین سے بھی جو نجاست نکلے، زوال طہارت ہو گئی ہے، وہاں بھی اختصار وضو کے اوپر، طہارت کے اوپر 4 اندام پر کرنا پڑے گا۔ بات سمجھ میں آ گئی ہے؟ تو یہ ہے احناف کی دلیل، جو قیاس کے طریقے سے یہ کرتے ہیں کہ غیر سبیلین بھی دو تو حدیثوں سے ثابت کر دیا نا کہ غیر سبیلین سے بھی جو چیز نکلے، تو 2 تو نقلی دلیلیں تھی، اور یہ اس کے لیے عقلی دلیل ہے۔ سمجھ میں آ گئی بات؟
اس لیے فرمایا کہ وَلِأَنَّ خُرُوجَ النِّجَاسَةِ مُؤَثِّرٌ فِي زَوَالِ الطَّهَارَةِ، نجاست کا خروج جو ہے یہ مؤثر ہے زوال طہارت میں. وَهَذَا الْقَدْرُ فِي الْأَصْلِ مَعْقُولٌ، اور اتنی بات تو خیر عقل کے مطابق ہے. لیکن والاقتصار على الاعضاء الاربعه غیر معقول، یہ جو دوسری بات ہے نص کے اندر کہ وضو جب کرو تو 4 پر اقتصار کرو، یہ غیر معقول. لیکنہ، تو اب سوال یہ تھا کہ غیر معقول کو متعدی نہیں ہونا چاہیے. لیکنہ جواب دیتے ہیں لیکنہ یتعدی، لیکن یہ حکم بھی متعدی ہو جائے گا، چلا جائے گا ما خرج من غیر سبیلین تک، کہ ما خرج من غیر سبیلین بھی جو ہو نجاست ہو تو وہاں پر بھی اختصار وضو میں ان 4 انداموں پر کرنا پڑے گا. یہ متعدی کیوں ہوگا؟ ضرورت تعدی الاول، اس لیے کہ جو حکم معقول تھا، جو معقول حکم تھا وہ متعدی ہو گیا ہے، تو وہ بھی اسی نص کا حکم تھا نا. تو جب وہ متعدی ہو گیا ہے تو اس کی ضرورت کا تقاضا ہے کہ یہ بھی متعدی ہوگا، کیونکہ اگر اس کو متعدی نہیں کرتے ہو تو آپ نے نص کے حکم کو قیاس کی وجہ سے باطل کر دیا ہے. سمجھ میں آ گیا؟ تو ایسی قیاس تو قیاس ہوتی ہی نہیں ہے بھائی، جس سے نص کا حکم بھی باطل ہو جائے، نص کا حکم بھی فاسد ہو جائے. اس لیے اس کو صحیح رکھنے کے لیے اس حکم کو بھی متعدی کرنا پڑے گا. لہذا وہاں بھی 4 اندام جب دھوئیں گے تو وضو ہو جائے گا. آئی سمجھ میں؟ اب ایک قید انہوں نے لگائی تھی کہ خروج، دیکھیں وہ متن میں دیکھیں کہ اذا خرج من البدن فتجاوز الى موضع يلحقه حکم التطہیر. یہ دم یا وہ جو پیپ ہے یہ بدن سے نکلے اور ایسی جگہ کی طرف تجاوز کریں جس جگہ کے لیے تطہیر کا حکم ہے، تو اس جگہ کی طرف یہ تجاوز کر جائیں تو پھر یہ ناقض وضو ہیں. اب یہ فرماتے ہیں کہ بھائی غیر ان الخروج، یہ قید آپ نے کیوں لگا دی کہ بھئی نکل جائے اور پھر اس جگہ کی طرف تجاوز بھی کر جائے جہاں کا حکم تطہیر ہے. یہ تجاوز کر جائے اس جگہ کی طرف جس کا حکم تطہیر ہے، یہ قید کیوں لگا دی؟ فرماتے ہیں بھائی بات یہ ہے کہ خروج جو ہے، خروج نجاست کا خروج، میں نے آپ کو بتایا تھا کہ نجاست کا خروج ناقض ہے، نجاست کی ذات ناقضہ نہیں ہے، ورنہ کسی کا وضو بھی نہ ہو، کیونکہ نجاست تو ہر کسی کے اندر پڑی ہوئی ہے. نجاست کی ذات جو ہے وہ تو پیٹ بھرا ہوا ہے ہر کسی کا، تو نجاست کی ذات ناقض وضو نہیں ہے، نجاست کا خروج ناقض ہے. اب خروج جو ہے غیر ان الخروج انما يتحقق بالسیلان الى موضع يلحقه حکم التطہیر وبملء الفم في القیء. سمجھ میں آ گئی ہے؟ خروج جو ہے، خروج وہ جب متحقق ہوگا کہ اپنے مخرج سے جہاں سے نجاست نکل رہی ہے اس زخم کے منہ سے وہ نجاست تجاوز بھی کر جائے، ایسی جگہ کی طرف تجاوز کر جائے جہاں کا حکم تطہیر ہے، جہاں کو پاک کرنا ضروری ہے، تو اس کو خروج کہیں گے. اگر تجاوز اس نے کر لیا نجاست نے ایسی جگہ کی طرف تو خروج متحقق ہو گیا. اگر تجاوز نہیں کیا تو خروج ہی نہیں ہے. میں نے کہا کہ وہ ظہور ہے، نجاست کا ظہور ہو گیا ہے، نجاست کا خروج نہیں ہوا. تو نجاست کا ظہور جو ہے وہ ناقض وضو نہیں ہے،